السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الروم پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 46 اور 47 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم دین قیم پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، آپ اس راستے پہ رہیے جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے، اور مشرکین، کفار، منافقین کی سازشیں اور ان کا جو اختلاف، دشمنی اور مقابلہ ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، یہ ناکام ہوں گے اور ضرور بضرور ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے۔ اور پھر وہ دن، ایک ایسا دن آئے گا جس دن اللہ رب العزت سچی اور جھوٹی جماعتوں کو نمایاں کریں گے۔ یہ حزب اللہ ہے، یہ سچی جماعت ہے جن کے لیڈر، جن کے رہبر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ سچی جماعت، جماعت صحابہ ہے۔ دوسری طرف یہ جھوٹے کذاب کفار، مشرکین اور منافقین ہیں جن کے لیڈر، رہبر، شیطانی نمائندے، حزب الشیطان کے لیڈر جو ہیں وہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، جو ایک مافیا ہوتا ہے، ظالم سردار، ظالم حکمران ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا واضح ارشاد فرما دیا کہ جو کفر کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور جو بہترین اعلیٰ نظریہ اختیار کر کے شعوری جد و جہد کرے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ تو شیطانی جماعتیں خود اپنے عمل و کردار کی ذمہ دار ہیں، اور جو اللہ کی جماعتیں ہیں، سچی جماعتیں ہیں، کیونکہ ان کی فلسفی بھی اعلیٰ ہے، ان کے نظریات اعلیٰ ہیں، اور جد و جہد اعلیٰ ہے، اس لیے وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ ہم ان کو اپنا فضل عطا کریں گے۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ کا فضل مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 46 پر اپنی قدرتوں کا پھر اظہار فرماتے ہیں
کہ یہ جتنے بھی کفار، مشرکین، منافقین، حزب الشیاطین ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت اس کائنات پر کیسے تصرف فرما رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت غالب ہے، لیکن یہ انسان تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے جو نمائندے سچی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا غور کیجئے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ اللہ چلاتے ہیں ہواؤں کو، مبشرات جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں۔ پہلے نمبر تو یہ ہے کہ اللہ ہواؤں کو چلا کر ان کے ذریعے خوشخبریاں لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھتے جائیے یہاں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رہنمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو ہوا چلائی، فلسفہ توحید کی جو اشاعت کی، اس میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ پہلے جو دور ہے وہ جہالت کا ہے، پہلا کو جو دور ہے وہ گمراہی کا ہے، وہ شیطان غالب ہے، شیطانی جماعتیں غالب ہیں۔ اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کی ہوائیں چلائیں گے، امن و امان کی ہوائیں چلائیں گے، عدل کی ہوائیں چلائیں گے۔ پھر وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، یہ جو اللہ ہوائیں چلائیں گے، اس کے نتیجے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مہربانی آپ کو ملے گی۔ وَلِيُذِيقَكُم، اور تاکہ وہ چکھائیں گے تمہیں اپنی مہربانی۔ اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ ظلم ختم ہوگا، قوم آزاد ہوگی، اللہ سے تعلق ان کا مضبوط ہوگا، انسان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں چلا جائے۔ میرے عزیزو، اس سے بڑی اللہ کی مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ ظاہری مادی اسباب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جب ہوائیں آتی ہیں، خوشخبریاں لے کے آتی ہیں، تو اللہ اس کے نتیجے میں زمین کو انسانوں کے لیے مفید بنا دیتے ہیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلے جہاز، کشتیاں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ دریاؤں میں، سمندروں میں جو جہاز چلیں گے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے چلیں گے۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے، یہ کفار مشرکین فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتیوں پر سوار ہوتے تھے اور بڑی مشکل مہمات پر جاتے تھے تو وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کو پتہ تھا اللہ ہی ہے جو ہمارا نگران ہے، لیکن جو ہی وہ دریا پار کر جاتے تھے، سمندر پار کر جاتے تھے، تو فوراً شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے حکم سے کشتیاں چل رہی ہیں، اور یہ کیوں چل رہی ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ آپ اللہ کا فضل تلاش کریں، رزق تلاش کرو، آپ اپنی سوسائٹی کی مینجمنٹ کرو، آپ کو وسائل رزق کی ضرورت ہے۔ ان وسائل رزق پر ایک معاشرہ تشکیل پانا ہے، سماج نے تشکیل پانا ہے، جس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ کی بے شمار ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، یہ اللہ پوری کریں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جب یہ سارا منظرنامہ اللہ نے پیش کیا کہ آپ ظاہری مادی اسباب و وسائل اللہ نے پیدا کیے، ان کو مفید اللہ نے بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا۔ آپ ظلم میں ہیں، آپ غلامی میں ہیں، جہالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، آپ کو اللہ نے سچی جماعت دی۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی چاہیے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 47 پر تاریخی تسلسل پھر ارشاد فرما دیا کہ آپ غور کیجئے، جو میں نے سچی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیجے ہیں رہنمائی کے لیے، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول آتے رہے ہیں، لیکن قومیں کیا کرتی ہیں؟ قومیں اور وقت کے حکمران، ظالم حکمران سرداروں نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اس سے پہلے رسولاً، رسول کئی رسول بھیجے، رسولاً نکرہ ہے کئی رسول، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، وہ ان کی قوم میں سے تھے، رسول ہمیشہ انہی کی قوموں میں سے آئے ہیں۔ یہ پہلے بھی گزارش کرتے رہے ہم دروس میں، اللہ نے کوئی نبی رسول باہر سے نہیں بھیجا، وہ رسول اسی قوم میں پیدا ہوئے، اسی قوم میں بڑے ہوئے، لڑکپن اور جوانی گزاری، اور اسی قوم سے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک صاحب کردار ہے۔ قوم جانتی تھی ان کو۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر وہ اللہ رب العزت کی رہنمائی لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، سچی رہنمائی لے کے آئے جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہونی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جب انہوں نے سچی رہنمائی کو ٹھکرا دیا، مخالفت پر اتر آئے، دشمنی پر اتر آئے، اور کئی قوموں نے اللہ کے پیارے نبیوں کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفر اللہ معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب آپ ہجرت پہ جاتے ہیں، ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں، تو آپ پر باقاعدہ حملہ کیا گیا چاروں طرف سے۔ یہ تو اللہ نے پھر آپ کو بچایا، واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب قومیں سطح پر آ جاتی ہیں تو پھر اللہ بھی دیکھتے تو رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ رب العزت بھی ان کے لیے انتقام پیدا کرتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا، پھر ہم ان سے انتقام لیتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان مجرموں سے۔ یعنی اللہ ایک وقتی طور پر، ایک ڈیوریشن کے لیے ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ غور کریں، پھر سمجھ جائیں۔ پھر اللہ کے نبیوں کو کہا جاتا ہے سمجھاؤ ان کو سمجھاتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دلائل سے گفتگو کرتے ہیں، ریفرنسز دیتے ہیں، نہیں مانتے پھر ریفرنسز دیتے ہیں، پھر نذیر ہیں اللہ کے نبی، ڈر سناتے ہیں، بشیر ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، لیکن اگر پھر باز نہ آئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے، ان مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ اور کیوں انتقام لیتے ہیں میرے عزیزوں؟ سمجھو، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، یہ ہمارے اوپر حق ہے، ہم پر حق ہے۔ یہ کن کا؟ ان مومنین اور سچی جماعتوں کا۔ نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ مومن اور سچی جماعت کا میرے اوپر حق ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو فرض ہو، جس نے ادا کرنا ہے، فرض ہے، وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ خود حق تسلیم کر رہے ہیں سچی جماعت کا۔ پھر میرے عزیزوں، سچی جماعت کو کیا کمی ہے، کیا گھاٹا ہے جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں؟ اللہ میں اعلیٰ شعور، اعلیٰ سمجھ عطا فرمائے اور سچی جماعتوں سے وابستہ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔